دیکھو ایک آدمی غریب ہے, 4 بیویاں, تو کیا تو 4 بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا, اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی, تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی, ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو؟ وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی 4 شادیاں کیسے کرے گا. یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے مر جائے, کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے, ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے. 4 شادیوں والا مرتا ہے, وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا, تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا, بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا, باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا, 3 والوں کا بھی نہیں, 2 والوں کا بھی, 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں, تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, ینگ تھے, بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار. جنگ میں شہید ہو گئے, 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے, حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے, کسی صحابی نے دوسری شادی کی, کسی نے تیسری کی, کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھی, ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا حضرت علی کی عمر کم ہے, ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں, ان سے کروں گی, حضرت ابو بکر سے ہوگی. حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے. تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں, اب تھوڑا میچور ہو گئے ہیں. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا, تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا, وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایک والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے, وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ, کمبختو, سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو, تاکہ نہ ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہو, نہ 4 والے کا بیڑا غرق ہو, کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے. اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے, اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں 2-3 شادیاں نہ کرو, تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے, 2-3 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے. نہیں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں, اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی, اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں. دیکھو دوبارہ سے, ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے, میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بوٹ ٹائل کرتا ہوں. دیکھو آپ لوگ اگر 2-2, 3-3 شادیاں نہیں کرتے, عورتوں شوہروں سے محروم ہو رہی ہیں, بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ یقینی بیڑا غرق ہے. اگر آپ کر لیتے ہو تو 10% چانس ہے کہ کرتے ہی مر جاؤ گے آپ, تو 10% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے. اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو 100% چانس ہے بیڑا غرق ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے مرنے کا چانس 10% تھا, اس میں بیڑا غرق ہونے کا چانس بھی 10%. اس 10% چانس کو ویلیو دی جا رہی ہے, اور اگر آپ سرے سے کرتے ہی نہیں ہو, اس میں وہ جو 3 عورتیں جن سے آپ نکاح کرتے ان کا 100% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے, اس 100% کو آپ ویلیو نہیں دے رہے. ایک بات تو یہ, جبکہ وہ 100% آپ کی عمل کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے, جبکہ جو آپ کے شادی کے بعد مرنے کا چانس 10% ہی ہوگا نا, ورنہ تو آدمی نارمل عمر میں ہی مرتا ہے یار, بڈھا ہو گئی مرتا ہے عام طور پہ. تو آپ کے کم عمری میں مرنے کا چانس 10% ہے, جب اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ نے مارا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ, ان کے خرچے پورے کروں گا, اتفاق سے مر گئے آپ, تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے, تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی, نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مارا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا, میں کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا 4 بیویاں ہیں کہ 2 ہیں, 1 ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا, اٹھا لوں گا بندہ. تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے, تو یقینی بیڑا غرق سے بچا جائے گا.
اور شادی کی جائے گی. پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے 4 شادیاں نہ کرو, دیکھو 4 کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے. اور بھائی پیکیج ایسا بنانا ہے کہ چاہے ایک بیوی والا مرے اور ایک یتیم بچہ ہو, اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو, اور 20 یتیم بچے ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو. اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں, جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا. اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے. ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا, اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے, پھر زندگی برباد ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے, اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے. تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا, اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہے گی یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے. تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو 2-4 ہم جیسے نالائق لوگ کر رہے ہیں, اور اول تو کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں نا وہ میں ان کے حالات آپ کو بتا دوں, میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسے عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, توبہ طائب کی بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا, میں کسی کے ڈیزائن کا مذاق نہیں اڑاتا, ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے. کہتے ہیں ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا, لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تھوڑی تجھ سے گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے. وہ کیا تھا, وہ تھا, ابھی کیا بتاؤں میں, تاکہ میں ایسے تھوڑا مبہم کرتا ہوں نا, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ایکٹر جو توبہ طائب کر لی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. اچھا, تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے, آپ کا اس سے رابطہ ہے. میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے, لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں, بتائیے. کہہ رہے میں اصل میں نیا دین پہ آیا ہوں. اچھا, غریب بھی تھا بیچارہ اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا. تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے, خوبصورت. تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی اچھا پہلے عثمان سے ملا. ہاں, مجھ سے تو ملا ہی نہیں, مجھے یاد ہے, مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا, کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات. تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے, کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں چاہ رہا ہوں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, میری اس سے. میں نے کہا یار, کیونکہ میں بھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بنا ہوں, تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ہے, ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ بھائی تجھ سے کیوں کرے گی یار, تیرے نہ پیسہ ہے, نہ تیرے پاس نہ شہرت ہے, اور نہ کوئی حسن و جمال ہے. تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی, اچھی بات ہے, اللہ کے سامنے رو, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے, کیا کر رہے ہو آپ؟ تو میں نے کہا یار بہرحال اس بندے کے کانفیڈنس کو کیا ہے سلام. میں نے تو بگا دیا, میں نے کہا بھائی اس کو بولو, میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو, میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں, تو جا بھائی, تو کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے کوئی, اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ میں نکاح پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری. تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. خیر, تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا میں تیرا پیغام وہاں پہنچاؤں. میں نے کہا میں پٹوں گا, میں بدنام ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈنس. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ صرف لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا. بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. میں صرف کانفیڈنس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈنس کتنا زبردست. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, آئی لو یو کہا. کس کو؟ چوہا گیا, ہاتھی نہیں, ہاتھی کی جو مادہ فیمیل اس کے پاس گیا, آئی لو یو کہا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس ہتھنی کو آیا غصہ, اس میں بولا شیر آتا ہے بھائی, ریچھ آتا تو چلو, ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں کرتی ہے. شیر کی پسند, ہاتھی سے تو بہرحال بہت کم ہے نا, لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس. تو چوہے سے کہنے لگی کمبخت بے شرم, تو اپنا قد دیکھ, اپنا رنگ دیکھ, اور ہے بھی حرکتیں دیکھ. چوہا نہیں ہوتا چوہا, حرکتیں دیکھ, تو اب تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ,
کانفیڈنس دے, کانفیڈنس. ایسا کانفیڈنس کسی میں ملے گا؟ لڑکیاں کانفیڈنس پہ بھی مرتی ہیں نا. بعض دفعہ مرد کا کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے, لڑکی نہ شکل دیکھتی ہے نہ پیسہ, کہتی ہے بھائی کانفیڈنٹ ہے ہر چیز میں, مرد ہے. تو چوہے نے اس چیز کو کیش کرایا, کہہ رہے چھوڑ یار اس کو, کانفیڈنس دے, کانفیڈنس.